الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، اپنی اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ چند نہایت خطرناک عادتیں ہیں جو موجودہ دور میں بچوں، بڑوں، جوانوں اور بلوغت کو پہنچنے والے لڑکوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ عادات تباہ کن ہیں۔ ہر ممکن طریقے سے بچوں کو ان عادات سے بچانا چاہیے۔ وہ عادات یہ ہیں: سگریٹ نوشی، منشیات اور نشہ آور چیزوں کا استعمال، زنا اور اغلام بازی۔ یہ وہ خوفناک اور خطرناک عادات ہیں جو انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اور معاشرے میں انسان عضو معطل بن کر رہ جاتا ہے۔ مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ ان میں جسمانی نقصان اس قدر ہے کہ انسان زندہ لاش اور معاشرے میں ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ان تمام خطرناک بیماریوں اور عادات سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو عبادات کا پابند بنایا جائے، بری صحبت سے انہیں ہر حال میں بچایا جائے۔ ایسے بچوں کو اللہ کے خوف سے روشناس کرانا انتہائی ضروری ہے۔ نشہ آور چیزوں کو بھی اسلام واضح طور پر حرام قرار دیتا ہے۔ زنا اور اغلام بازی سے بچوں کو طرح طرح کی بیماریاں لگ سکتی ہیں جو کہ ہولناک ہیں، جیسے سوزاک اور اسی طرح آتش۔ یہ اس قدر ہولناک بیماریاں ہیں کہ انسان خود کو زندہ درگور محسوس کرتا ہے۔ پھر ان عادات سے چھوت کے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر کا خوفناک ترین مرض ایڈز بھی انہی عادات سے پیدا ہوتا ہے۔ زنا اور اغلام بازی کی قرآن و احادیث میں بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 32۔ شریعت نے ان جرائم کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ زانیوں کے اعتبار سے زنا کی 2 سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ کمارے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، جبکہ شادی شدہ کو رجم کرنا یعنی سنگساری کی سزا۔ اس سزا میں مجرموں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی یہی ہے۔ اغلام بازی کی بھی شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ جس شخص کو تم قوم لوط والا کام کرتے ہوئے پاؤ تو اس کام کے کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4462 نمبر کی۔ معنی ہے کہ مرد اگر کوئی فعل شنی کر رہے ہیں جسے اغلام بازی کہا جاتا ہے تو دونوں کو قتل کیا جائے گا، کرنے والے کو بھی اور جو اس میں کروانے پر مصر ہے۔ لہذا اس سلسلے میں زبردست احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کی عمر کے پہلے ہی سال اس کی حفاظت کی ذمہ داری اہل خانہ پر ہے۔ بچوں کو جہاں اچھی باتوں کا درس دیا جائے وہاں انہیں خطرناک چیزوں سے بچنے کی تعلیم بھی دی جائے۔ انہیں لطیف انداز میں سمجھایا جائے کہ وہ چولہے، ہیٹر یا گرم برتن کو چھو کر خود کو نقصان نہ پہنچائیں یا جل نہ جائیں۔ دھاردار آلات اور شیشے کے برتن بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے۔ ان سب چیزوں کے خطرناک ہونے کا انہیں احساس دلایا جانا ضروری ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور عقلی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ دین اسلام نے تعلیم کو لازمی اور ضروری بتایا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں تاریخ کے ہر دور میں
مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بنیادی علوم و فنون کی تعلیم دینے کی بہت کوشش کی۔ چند مثالیں پیش خدمت ہے۔ عتبہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ نے اپنے لڑکے کے استاد عبد الصمد کو ہدایت کی کہ وہ اسے اللہ کی کتاب کی تعلیم دے اور پاکیزہ اشعار یاد کرائیں، احادیث اور عمدہ باتیں سکھائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو فرمایا، جو گورنر تھے، فرمان جاری کیا ان کے نام کہ اپنے بچوں کو تیراکی اور شہسواری کی تعلیم دے اور انہیں مشہور ضرب الامثال اور عمدہ اشعار یاد کرائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم سیکھ لیتا ہے اس کی وقات بڑھ جاتی ہے، اور جو فقہ میں غور و فکر کرتا ہے اس کی قدر و منزلت بلند ہو جاتی ہے، اور جو احادیث لکھتا ہے اس کی دلیل کی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جو شخص لغت کا مطالعہ کرتا ہے اس کی طبیعت میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو حساب میں محنت کرتا ہے اس کی رائے میں وسعت پیدا ہو جاتی۔ دیکھا آپ نے، اہل علم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی ہیں۔ قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، اس کی سمجھ میں فقہ اور اس کے قواعد جو ہیں، اور مصطلح حدیث، تفسیر کا علم، اسی طریقے سے حساب و کتاب، دلائل کو جاننا پرکھنا، لغت کی کتابیں دیکھنا، الفاظ و معنی کو سمجھنا، یہ تمام چیزوں کو اہل علم نے کہا اپنے بچوں کو سکھایا جائے۔ دینی اعتبار سے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کس میں فائدہ، کس میں نقصان، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ بچوں کو ہم سکھائیں۔ ہم ان باتوں کو بچوں کو بچپن سے نہیں سکھائیں گے، انہیں نہیں بتائیں گے کیا صحیح کیا غلط ہے، تو معاشرے کے اندر جو صحبت ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہے۔ بچے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کئی ایسے مصائب میں، کئی ایسے جراثیم جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں گناہوں کے، ان میں ملوث ہو جائیں۔ آپ لاکھ کوشش کریں گے، بعد میں پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر باپ کا، ہر ماں کا، ہر مربی کا، ہر سرپرست کا یہ ذمہ ہے، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے تئیں یہ جذبہ اپنے سینے میں رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس بچے چلے جا رہے ہیں اسکول، ٹائم پاس کر کے آ رہے ہیں، پاس ہو جا رہے ہیں، بس یہی اتنا۔ ان کا کیا حال ہے، اخلاقی اعتبار سے کہاں ہیں، ان کی شکایتیں کیسے، بچے ہوں بچیاں، سب پر نگاہ رکھنا ہمارا کام ہے۔ موبائل فون میں کیا دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات ان پر کیا مرتب ہو رہے ہیں، رات کو وقت پر سوتے ہیں نہیں سوتے ہیں، دن میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں نظر میں رکھنا چاہیے ہم ذمہ داروں کو، ورنہ یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے نا تو اپنی زندگیاں بھی تباہ کریں گے، ہمارے آپ کے لیے بھی کئی مشاکل کو پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔